کبھی سوچا ہے کہ بچوں کی ایک چھوٹی سی سادہ سی کہانی اصل میں کردار سازی کا کتنا طاقتور ذریعہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، آج ہم چمکیلا منو کی کہانی کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اس میں گہرائی میں جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ کہانی بچوں کو اہم اقدار سکھانے کے لیے کون سی نفسیاتی ٹیکنیک استعمال کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو مؤثر ابلاغ کی ایک ماسٹر کلاس ہے جس سے ہم سب کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک تتلی بھلا ایک بچے کو زندگی کا سبق کیسے سکھا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہی سوال اس کہانی کی بنیاد رکھتا ہے۔ جب ایک تتلی کو استاد بنایا جاتا ہے نا، تو فوراً ایک جادوئی سا دوستانہ سا ماحول بن جاتا ہے۔ یہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی بہترین سبق ایسی جگہ سے ملتے ہیں جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، اور اس سے ہوتا کیا ہے، بچے کا ذہن سیکھنے کے لیے بالکل کھل جاتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پیارے سے چھوٹے بچے منو سے۔ دیکھیں، ہر اچھی کہانی کی شروعات ایک ایسے کردار سے ہوتی ہے جس سے لوگ تعلق قائم کر سکیں۔ تو ملیے منو سے۔ وہ بالکل کسی بھی عام بچے کی طرح ہے، جوش سے بھرپور، زندہ دل۔ اور یہ پہلا قدم بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم کسی کردار کی کمزوریاں دیکھیں، ضروری ہے کہ ہم اس میں اپنی کوئی جھلک دیکھ لیں۔ اب یہاں پر کہانی بہت سمارٹ طریقے سے منو کے کردار کا تضاد دکھاتی ہے۔ منو برا بچہ بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ عادتیں ہیں جو ٹھیک نہیں۔ یہ جو دوہری تصویر دکھائی جا رہی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچے کو سکھاتی ہے کہ آپ اچھے ہو کر بھی خود کو بہتر بنا سکتے ہو۔ اس سے کردار کی نشو نما کے لیے ایک محفوظ جگہ مل جاتی ہے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا جادوئی لمحہ۔ یہاں غور کریں، تبدیلی لانے والا کوئی ڈانٹنے والا والدین یا استاد نہیں ہے، بلکہ ایک خوبصورت سی تتلی ہے۔ اور یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ اس سے تنقید کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ مطلب سبق ایک سزا کے طور پر نہیں، بلکہ ایک تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ تتلی کا جو پیغام ہے نا، وہ ابلاغ کا ایک شاہکار ہے۔ سچ میں وہ منو کی خامیوں پر انگلی نہیں اٹھا رہی، بلکہ وہ ایک مثبت پرکشش ہدف دے رہی ہے، چمکنا۔ یہ ایک سادہ سی چیز ہے جو ایک حکم کو خواہش میں بدل دیتی ہے۔ یہ مت کرو والی نفسیات نہیں، بلکہ ایسا بنو والی نفسیات ہے۔ اور یہاں آ کر کہانی اپنی اصل ذہانت دکھاتی ہے۔ یہ چمک کے خیال کو صرف جسمانی صفائی تک نہیں رکھتی، بلکہ اسے کردار کی صفائی تک لے جاتی ہے۔ یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں، صفائی، اچھے آداب اور مہربانی۔ ان سب کو ایک ہی آسانی سے یاد رہنے والے لفظ چمک کے نیچے جمع کر دیتی ہے۔ تو اب بات صرف ہاتھ دھونے کی نہیں رہی، اب یہ ایک مکمل شخصیت بننے کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بڑا سا غیر واضح سا ہدف ہو تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ اس لیے تتلی نے کیا کیا؟ اس نے چمکنے کے اس بڑے سے خیال کو 3 آسان عملی اقدامات میں توڑ دیا۔ اور یہی تو اچھی تعلیم کا اصول ہے، مشکل چیز کو آسان بنا دو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ روڈ میپ کام کیسے کرتا ہے۔ تو پہلا قدم بالکل آسان ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ توجہ جسمانی عادات پر ہے، وہ چیزیں جو ایک بچہ دیکھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے۔ اور یہ بہت عقل مندی کی بات ہے، کیونکہ کردار میں تبدیلی اکثر چھوٹی چھوٹی روز کی عادات سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس سے کامیابی کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن جاتی ہے۔ جب جسمانی صفائی کی بنیاد پکی ہو گئی تو کہانی اس سبق کو اگلے درجے پر لے جاتی ہے، یعنی سماجی چمک۔ اب توجہ باہر سے اندر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ آپ کا رویہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی آپ کی شکل و صورت۔ اصل چمک تو اس بات میں ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں۔ اور تیسرا کام اس سبق کو آخری منزل تک پہنچاتا ہے۔ بات اب صرف کسی کو دھکا نہ دینے جیسی غیر فعال اچھائی سے نکل کر اپنی چیزیں شیئر کرنے جیسی فعال مہربانی تک چلی جاتی ہے۔ مطلب چمک کا تصور اب صرف ذاتی بہتری نہیں رہا، بلکہ معاشرے میں حصہ ڈالنا بن گیا ہے۔ اور یہاں کردار سازی کا سفر پورا ہو جاتا ہے۔ اور اب آتا ہے کہانی کا کلائمیکس، وہ لمحہ جب انسان خود کو پہچانتا ہے۔ آئینہ یہاں ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ دیکھیے، وہ صرف ایک صاف چہرہ نہیں دکھا رہا، بلکہ ایک نئے اعتماد اور عزت نفس کی عکاسی کر رہا ہے۔ اصل میں تبدیلی کو مؤثر ہونے کے لیے اندر سے محسوس کرنا ضروری ہے، نہ کہ صرف باہر سے نظر آئے۔ اور یہ ہے وہ اندرونی نتیجہ۔ تبدیلی تب مکمل ہوتی ہے جب منو خود اپنی اس نئی شناخت کو قبول کرتا ہے۔ وہ کسی اور کا انتظار نہیں کرتا کہ وہ اسے بتائے۔ وہ خود کہتا ہے، واہ، میں تو سچ میں چمکیلا منو بن گیا۔ خود کو اس طرح کا پازیٹیو لیبل دینا بچوں کی نفسیات میں رویے کو پکا کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ اب تتلی ایک آخری اور بہت ضروری سبق دیتی ہے۔ وہ منو کے اندر کی تبدیلی کو ایک باہر کے انعام سے جوڑتی ہے، یعنی لوگوں میں قبولیت۔
सब तुमसे प्यार करेंगे। ये एक बुनियादी नफ्सियाती असूल है। अच्छे रवैये को अच्छे नतायज से जोड़ो तो वो और पक्का हो जाता है। कहानी का इख्तिताम मन्नू की इस नई पहचान पर मुहर लगा देता है। जब पूरी सोसाइटी उसे हमारा चमकीला मन्नू कहकर बुलाती है ना, तो उसकी ज़ाती तब्दीली एक समाजी हकीकत बन जाती है। ये जो बाहर से तौसीक मिलती है, ये उस सबक को बच्चे के जहन में हमेशा के लिए बिठा देती है। और आखिर में कहानी कोई इबाहम नहीं छोड़ती, वो बिल्कुल साफ साफ अपना मरकजी पैगाम बता देती है। बच्चों की कहानियों में ये बराह रास्त अंदाज बहुत काम करता है। इससे ये यकीनी हो जाता है कि कहानी का जो असल सबक है, यानी सफाई, अच्छे अखलाक और हमदर्दी का आपस में क्या ताल्लुक है, वो बिल्कुल आसानी से समझ आ गया है। तो एक सादा सी कहानी किरदार कैसे बनाती है? चमकीला मुन्नू ने हमें दिखाया, मनफी तनकीद के बजाय एक मुस्बत हदफ यानी चमकना मुकर्रर करके, एक बड़े ख्याल को छोटे छोटे आसान इक़दामात में बांटकर और अंदर के इत्मीनान को बाहर के इनाम से जोड़कर। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये तो रवैये की तब्दीली की नफ्सियात पर एक पूरा सबक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी और कितनी सादा कहानियां हैं जिनमें गहरे असबाक छुपे हैं। बस हमें उन्हें गौर से देखने की ज़रूरत है।